اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین. قائم ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا پیام قرآن لے کر حاضر ہیں. گزشتہ قسط میں ہم سورہ روم کی تفسیر میں آیت نمبر 46 اور 47 سن رہے تھے. چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اپنی مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. محترمہ سیما زیدی صاحبہ سے جانتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا بتا رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، جزاک اللہ. جی آج آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سامعین اکرامی، ہم ماہ مبارک کے اب ان ایام سے گزر رہے ہیں جو شبہ قدر کے ایام، اور ان راتوں میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے. وہ پروردگار کہ جو ہمیں اتنا چاہتا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے مسلسل انبیاء اور اوصیاء کے سلسلے کو قائم رکھا، اور ہمیں ایک ایسی شریعت عطا کی ہے کہ جس میں کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے. وہ چاہے تو کسی بھی ایک جملے سے یا کسی بھی ایک کلمے سے، کسی بھی ایک نصیحت سے راہ راست پر آ سکتا ہے اور خدا سے ملحق ہو سکتا ہے، خدا کے قریب ہو سکتا ہے. ہم ان پروگرامز کے ذریعے جس سورے کو تھامے ہوئے ہیں، اس سورے کا دامن بھی بہت وسیع ہے، اور اس سورے میں عالم نے جو جو کچھ بیان کیا ہے، واقعی اس میں سے کسی ایک آیت کو بھی اگر ہم اپنا مقصد حیات بنا لیں تو کامیابی جو ہے وہ لازمی ہے. گزشتہ میں ہم نے جن آیتوں کا ترجمہ تفسیر کیا تھا، اس میں پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں میں سے ہوا کو بھی قرار دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہوائیں جو ہیں یہ خوشخبریاں لے کر آتی ہیں اور تمہیں ہماری جانب سے رحمت کا مزہ چکھاتی ہیں، اور تاکہ تم اپنی زندگی میں ہماری جانب سے آنے والے فضل کو تلاش کرو اور شکر گزار بن جاؤ. آج 48 آیت میں بھی جب آغاز ہو رہا ہے تو دوبارہ پھر انہی ہواؤں کا پروردگار عالم نے حوالہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتر الودق یخرج من خلالہ فاذا اصاب به من یشاء من عبادہ اذا ہم یستبشرون. وہ کہتا ہے کہ وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لے آئیں، پھر انہیں آسمان کی وسعت میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، اور پھر انہیں تہ در تہ کر دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے بیچ میں سے بارش کے قطرے گرنے لگتے ہیں. جب خدا اس حیات بخش بارش کو اپنے بندوں میں جنہیں وہ چاہتا ہے ان پر برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. ہر چند کہ وہ اس سے قبل کہ ان پر بارش نازل ہو مایوس تھے، یعنی انہی بندوں کو جن کو کہتا ہے کہ جن کو وہ چاہتا ہے ان پر بارش برسا دیتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہر چند وہ اس سے پہلے، اس بارش کے آنے سے پہلے، اس رحمت کے آنے سے پہلے مایوس تھے اور پریشان تھے. اس کے بعد آیت نمبر 50 میں ارشاد فرما رہا ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر.
رحمت الہی کے آثار تو دیکھو کہ وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کس طرح زندہ کر دیتا ہے، اور وہی ذات جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا بروز قیامت مردوں کو زندہ کرے گی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیں، چونکہ آیت نمبر 46 میں بھی ہواؤں ہی کا بیان ہوا تھا، اور جی جی اس وقت ہوا کی جو مثال دی تھی وہ مثال یہ دی تھی کہ وہ خوشخبری لے کر آتی ہیں، ان ہواؤں کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں۔ اس آیت میں ہوا کو ایک نئے انداز میں پیش کیا کہ وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لے کر آئیں۔ اب دیکھیں، ظاہر بات ہے پروردگار عالم کی نعمت جو ہے فقط کسی ایک چیز کا احاطہ نہیں کرتی، بلکہ تہ در تہ ہمارے لیے نعمتوں کا نزول بناتی ہے۔ تو قدرت نے یہاں پر بھی نزول باران یعنی بارش کے نزول کا پورا ایک منصوبہ، پورا ایک طریقہ جو ہوا کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے، پورا ایک منصوبہ پروردگار عالم نے بتایا کہ کس طرح وہ سمندر سے بادلوں کے ٹکڑوں کو خشک اور پیاسی زمین کی طرف لے کر آتی ہیں، اس لیے کہ عموماً سمندر کی سطح پر سے بخارات اوپر اٹھتے ہیں جو گرمی کے سبب وہ مائع پانی بھاپ میں بدلتا ہے، اور پھر وہ بھاپ جو ہے وہ ہواؤں کے ذریعے آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو یہاں صحیح پر پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ سمندر کی سطح کے اوپر جو بھاپ اٹھتی ہے اور بادلوں کو بناتی ہے، وہ بادلوں کے ٹکڑے ہوا آگے کی طرف بڑھاتی بھی لے کر چلتی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ یہ بادل کہاں جانے ہیں، یعنی خشک اور پیاسی زمین کی طرف ان ہواؤں کا رخ ہوتا ہے اور وہ ان بادلوں کو لے کر جاتی ہیں، یعنی پورے آسمان پر ان بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو الگ الگ تہ در تہ جمع کر دیتی ہیں۔ یعنی بظاہر ہم اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے آسمان کو بادلوں نے گھیر لیا، یعنی جب بارش کے آنے سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں نا آسمان کی طرف، تو آسمان جی پر پورے گھٹا، جسے آپ کہتے ہیں گھٹا چھا جاتی ہے، ایک سرمئی رنگ کے بادل، بھورے بادلوں کا ایک پورا کا پورا بسیرا ہو جاتا ہے، اور ہمیں کہیں پر بھی کوئی سوراخ، کہیں پر بھی کوئی یعنی بادلوں کا پھٹا ہونا نظر نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری چادر ہے جو آسمان پر تن گئی ہو۔ اور اس کے بعد جب یہ بادل اتنے کثیف ہو جاتے ہیں تو پھر ان بادلوں سے جو ہے وہ بارش کا برسنا شروع ہوتا ہے۔ صحیح یہاں پر تفسیر میں علماء نے بادلوں کی مثال کو ان تجربے کار چرواہوں کی سی دی ہے کہ جو جنگل میں چرنے والی بھیڑوں کو ادھر ادھر سے جمع کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے ایک چرواہا مسلسل تمام بھیڑوں کو ہانک کر ایک گلے میں رکھتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی اسی طریقے کا انہوں نے ایک ایگزامپل دی، اور کہا کہ بارش جس طرح سے قطرات کی صورت میں، یعنی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، اور اس طرح سے تواتر سے یہ قطرے ٹپکتے ہیں کہ بالکل تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے پانی برس رہا ہو۔ تو یہاں پر ہواؤں کا کام ان بادلوں کو اکٹھا کر کے اور آگے کی طرف لے کر جانا ہے، تاکہ یہ جو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو بادلوں سے نیچے کی طرف آنے والے ہیں، ان کو زمین پر آنے کا راستہ مل جائے۔ یہ جو قطرات جو پیاسی زمین کے اوپر برستے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ زمین سیراب ہو جائے اور کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اب بظاہر یہی ہوائیں ہیں جو اگر ایک بار اتنے شدت اور اتنی تیزی کے ساتھ جب چلتی ہیں تو بڑے بڑے درختوں کو کھاڑ پھینکتی ہیں۔ دیکھیے کہاں اس ہوا کا
کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے جب یہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہے طوفان کی مانند، تو درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے، اور کہاں یہ ہلکے پھلکے بادل انہی ہواؤں کے رخ پر جمع ہو کر بارش برسانے لگتے ہیں۔ تو دو الگ الگ رویے، دو الگ الگ تاثرات، دو الگ الگ اثر ان ہواؤں کے ذریعے ممکن ہو پاتے ہیں۔ یہی ہوائیں ہیں جو پہاڑوں کی چٹانوں کو مسلسل گھستی رہتی ہیں اور ان کو ہلا دیتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑوں پہ سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کا ٹوٹنا، مسلسل پتھروں کا نیچے آنا، جسے آپ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جو جب عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو علاقے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے پتھر گھس گھس کر ہوا کے ذریعے ٹوٹتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دوران میں کوئی بڑا پتھر اگر ٹوٹ کے گر جائے تو وہ ان شاہراہوں پر، ان راستوں پر جو پہاڑی راستے ہیں ان پر وہ رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی حادثہ وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوائیں ہیں جو پہاڑ جیسوں کے سینوں کو بھی ہلا دیتی ہیں، اور یہ ہواؤں کی وجہ سے ممکن ہو پاتا ہے۔ تو کہاں پہاڑوں کا ٹوٹنا، کہاں بادلوں سے پانی کا برسنا، کہاں تیز رفتار ہوا کو چلنے سے درختوں کا اکھڑنا، کہاں سائیکلونز کا بننا کہ جو ایک تیز گول میں چکر یعنی جب ہوا بہت تیز چلتی ہے تو ایک طریقے کا بھمر پیدا ہوتا ہے جب طوفان آتے ہیں۔ تو یہ مختلف اثرات اور اثر ہیں جو سائیکلون جسے آپ کہتے ہیں، کہ تمام وہ اثرات ہیں جو ہواؤں کے ذریعے ہی ممکن ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو بظاہر اب دیکھیں، اب میں آپ کو مثال بتاؤں کہ جو ہوا کے ذریعے جو بادل اوپر اٹھتے ہیں تو بظاہر ہمیں نیچے سے آسمان جب ہم دیکھتے ہیں زمین پر سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ زمین کے بادلوں میں کوئی بھی بیچ میں گیپ نہیں ہے، لیکن جس کسی نے بھی ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے اور جب جہاز اوپر اٹھتا ہے اور بادلوں سے اوپر پہنچتا ہے یا بادلوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو ہمیں کتنا کتنا گیپ بیچ میں نظر آتا ہے۔ عموماً ہوائی جہاز کے سفر میں جب جہاز اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو بادلوں کے بیچ میں سے جہاز گزرتا ہے، یعنی اچھا خاصا یعنی بیچ میں گیپ ہوتا ہے، لیکن یہ گیپ نظر نہیں آتا۔ زمین پر رہنے والے کو جب اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس گھٹا کے بادلوں میں کوئی گیپ نظر نہیں آتا، اور اس طرح سے وہ بادلوں کے یعنی یہ جو ٹکڑے ہیں جو بظاہر الگ الگ ہیں لیکن ایک ساتھ مل کر بارش کے برسنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو پروردگار عالم اپنی ان آیات میں ان نشانیوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو اپنی فطرت میں، اپنی نظام کائنات میں، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کون ہے جو انہیں حکم دیتا ہے کہ بارش کو برسا دو؟ کون ہے جو ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے؟ کون ہے کہ جو ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ یہ وہی پروردگار عالم ہے کہ جس کے حکم سے یہ تمام نظام کائنات اسی طرح بدستور قائم و دائم ہے جس طرح سے روز ازل سے بنا تھا۔ صحیح۔ اور جب یہ بارش اس پیاسی زمین پر، اس خشک زمین پر برستی ہے تو وہاں کے رہنے والے جو بظاہر اس وقت مایوس نظر آتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی زمینوں کو سیراب کرنے کا جو ہے وہ وقت آ جاتا ہے، اور یہ نزول باران ان کے لیے مایوسی سے خوشی کی طرف ان کو لے آتی ہے، کہ جس میں بظاہر وہ مایوس تھے، نا امید تھے، لیکن جیسے ہی بارش برسی ان کے دل خوشی سے بھر گئے، ان کے دل امید سے بھر جاتے۔ اور خاص طور پر چونکہ یہ اثر اب ان علاقوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر لوگوں کی زندگیوں کا انحصار بیابان میں، جنگلوں میں رہنے والوں پر ہوتا ہے، لہذا وہ لوگ کہ جو گاؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں یا جو کھیتی باڑی سے وابستہ ہیں، جو زراعت سے وابستہ ہیں، ان لوگوں کے لیے واقعی یہ بارش کا آنا اور جانا، یہ بارش کا وقت پر ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔
اور جو قحط اور تشنہ لگبی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ جی بدل جاتی ہے اس ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں کے ساتھ جو بارش کا جی پیش خیمہ لے کر آتی ہیں. تو جی یہاں پر پروردگار عالم بار بار اپنی ان کار فرمائیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کس طرح یہ تمہارے لیے تمہاری زندگیوں میں فائدے کا سبب ہوتی ہیں. یہی بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو کھیت و کھلیان سرسبز یعنی سبزہ اگ جاتا ہے، اور یہی بارش جب گڑھوں میں پڑ جائے تو وہ گڑھے بھر جاتے ہیں اور تالاب کی مانند تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ بن جاتے ہیں. بالکل. یہ بارش جب دریاؤں پہ سمندروں میں پڑتی ہے تو دریاؤں میں اور سمندروں میں طغیانی آ جاتی ہے، وہ جی اور تیزی کے ساتھ بہنے لگتے ہیں. تو دلوں میں ایک امید جو ہے نا وہ جاگ جاتی ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے، نا امیدی ختم ہو جاتی ہے. تو بے شک. پیارے عالم یعنی اس بارش کے ذریعے بھی ہم اس کی قدرت کی طرف، اس کی کار فرمائیوں کی طرف، اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. جس طرح سے گزشتہ بالکل. پروگرام میں ہم نے ہواؤں کے مختلف فائدے بتائے، یہاں پر بارش کے بھی پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کتنے فائدے ہیں کہ درختوں کو حیات بخش دیتی ہے، خوش زمین کی آبیاری کر دیتی ہے، اس میں سبزے کو اگا دیتی ہے. اسی طرح سے بارش ہماری فضا کو گرد و غبار سے صاف کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے. انسان جس ماحول میں جی رہا ہے اسے دھو کر صاف کر دیتی ہے. یعنی کہ طہارت میں پاکی کا بہت بڑا دخل ہے، لہذا پورا جو منظر ہے وہ دھل کر پاک صاف ہو جاتا ہے. ایک نئی تراوٹ، ایک نئی تازگی پورے ماحول میں اتر آتی ہے. اور انسان کے یعنی اگر ہم اس کی زندگی کے اندر وہ جو ہوا کا جو آنا جانا ہے، وہ جو ہوا کی جو کثافت تھی جو اس کی زندگی کے لیے مضر تھی، وہ تک بھی صاف ستھری ہو کر یعنی ایک تازہ ہوا اور ایک صاف شفاف ہوا ہماری زندگی کے لیے میسر ہو جاتی ہے. تو کس طرح سے یعنی کس کس بات کو ہم دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر بارش سے جب سیلاب آتے ہیں تو نہریں جو ہیں وہ ڈیم بھر جاتے ہیں جس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے. یعنی بارشیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ایک ملٹی پرپز رحمت کے طور پر، جس کے کئی جو ہے وہ رحمت کے مظہر ہیں، وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں. لہذا اگر ہم ان آیتوں کے ذریعے پروردگار عالم کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں تو خود یہ احسان اتنا بڑا ہے کہ ہم بار بار اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہماری زندگی دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہے ان واقعات کے ذریعے. اور جو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں بار بار دیکھتے ہیں تو پھر یہ کیوں یقین نہیں کرتے کہ پروردگار عالم نے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد دے کر بھیجا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی مرضی سے جئیں اور بس ختم ہو جائے. پروردگار عالم نے جہاں پر یہ کہہ کر پکارا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو پھر جب اس عظیم الشان مخلوق کو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے تو یقیناً اس کا کوئی سبب ہے، اس کی کوئی علت ہے. اور پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیج کر دراصل اس ابدی زندگی کے لیے جو ہے وہ زمینہ فراہم کیا ہے انسان کو، کہ جو کچھ بھی انسان اس دنیا میں کارگزاری کرے وہ یقین جان لے کہ جو کچھ وہ یہاں پر کرے گا آخرت میں اس سے بہتر اس کو اجر بھی دیا جائے گا. لیکن اگر وہ کچھ نہ کر سکا، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، تو پھر ابدی عذاب اور ابدی جہنم بھی اس کی منتظر ہوگی. سورہ شورہ میں بھی پروردگار عالم نے اسی بارش کے حوالے سے بتایا کہ وہ خدا ہی کی ذات ہے جو بارش کو نازل کرتی ہے، اور اس کے بعد کہ لوگ نا امید ہو گئے تھے وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. اور اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرنا دراصل قیامت کے معاملے کو اور دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کو
واضح کر دیتا ہے کہ یہ تو خود تم زندگی میں اپنی کئی مرتبہ دیکھ چکے ہو، کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کی مثالیں پیش کی، اس لیے کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح سورہ قاف کی آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم اسی مردہ زمینوں کی زندگی کے ذکر کے بارے میں فرما رہا ہے کہ بروز قیامت مردوں کا زندہ ہونا بھی اسی کی مانند ہے، بروز قیامت اسی طرح انسانوں کا نشور ہوگا۔ لہذا ظاہراً یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اس بنجر زمین کو ایک مردہ زمین سے تشبیہ دی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ زمین بالکل ختم ہو گئی ہے، یعنی ظاہری طور پر وہ موجود ہے، لیکن اس کی نگاہ میں وہ اس وقت زندہ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن چونکہ اس وقت اس میں سبزہ نہیں تھا، یعنی اس کے ذریعے نظام کائنات میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا، جی، لہٰذا یہ ایسا ہی ہے جیسے مر جانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ ہو جانا۔ حالانکہ یہی زمین کہ جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو وہ بیج جو زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہی بیج اس تازگی کو، اس پانی کو لے کر زمین سے اپنی نمکیات اور اپنے ضروری غذائی اجزاء کو لے کر جو ہے وہ نمو پا لیتے ہیں، اور انہی بیجوں سے سبزہ اگ جاتا ہے، اور وہی زمین کے سینے کو چاک کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ یعنی اگر میں اس کی ایک معنوی تمثیل پیش کروں کہ دیکھیں زمین کے اندر جو چیز موجود تھی جس نے نمو پانا تھا، وہ چیز زمین کے اندر ہی موجود تھی، رحمت الہی کے ذریعے، یعنی توفیق خدا کے ذریعے اسی بیج نے، اسی زمین کے حصے نے نمو پا کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ یعنی یہ انسان بھی بظاہر اگر خدا کے قریب نہیں ہے، خدا کو بھولا ہوا ہے، تو ایک بنجر زمین کی مانند ہے، لیکن وہ بیج، وہ شگوفہ جو نمو پا کر انسان کو انسان بنا دے گا، انسان کو مسلمان اور مومن بنا دے گا، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب رحمت الہی کی اگر اسے توفیق مل جائے تو وہی شگوفہ، وہی بیج انسان کے قلب میں توانا ہو کر انسان کے قلب کو بدل دیتا ہے اور اسے ایک موحد میں بدل دیتا ہے، ایک ایسا شخص میں کہ جو خدا کی کرم نوازیوں کے ذریعے، خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کے، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کر کے شکر گزاری کے طور پر اس کی عبادت بجا لاتا ہے۔ یعنی ہم بھی بار بار مردہ ہو جاتے ہیں اسی بنجر زمین کی طرح، کہ جب اس دنیا کے مصائب اور آلام میں ہم اپنی پریشانیوں میں غافل ہو جاتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ مصیبتوں کے ذریعے، امتحانوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے اس ذات، یعنی اس انسان کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اب اس جانب، یعنی اب ان مصیبتوں میں اگر انسان نے اپنی اس غفلت کو یاد کر لیا اور اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا وقت پروردگار عالم کی طرف مرکوز رکھا، تو پھر یہ توجہ جو انسان خدا کی طرف لگاتا ہے اس سے توفیق الہی کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو مصیبت کے وقت خدا کو پکارنا ہے، یہ دراصل اس سے بارش کی مانند ابر رحمت کو بلانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مصیبت میں، جب آزمائش میں سب کے سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ ابر باراں جو مردہ زمینوں کو بھی سبزے میں بدلتا ہے، وہی ابر باراں اور ابر رحمت انسانی قلب کی زمین کو بھی سبزے میں بدل دیتا ہے۔
وہی ابر برا، وہی ابر رحمت، وہی نعمتیں، وہی پروردگار عالم کی عطا جب اس انسان کے لیے مخصوص ہوتی ہے تو اس کے قلب کو منقلب کر دیتی ہے، اور وہاں سے انسانیت میں، یعنی اس انسان کے لیے وہ لمحہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جب وہ خدا سے قریب ہوتا ہے۔ اب ایسے وقت میں وہ اگر اپنے آپ کو کمپوز کر لے، اپنے آپ کو بچا لے، تو پھر یہ سبزہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے قلب میں اگتا رہے گا، عبادت کی صورت میں، اچھے اخلاق کی صورت، عقیدے کی صورت میں، عمل الصالحات کی صورت میں، باقیات الصالحات کی صورت میں۔ اور یہی خدا کا پیغام ہے کہ دیکھو تمہاری دل کی زمین بھی بار بار بنجر ہو جاتی ہے، کون ہے جو اس مصیبت کے وقت تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس ابر رحمت کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیں۔ یہ شبہ قدر وہ وقت ہیں، وہ اوقات ہیں کہ جسے پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اس وقت میری رحمت کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو اس وقت میری طرف سے مغفرت کا طلبگار ہو، میری طرف سے عفو درگزر کا طلبگار ہو، میری طرف سے رزق کا طلبگار ہو۔ یعنی مقدرات کی بدلنے کا وقت ہے، یقین جانیں یہ وہ فیصلے ہیں جو ان راتوں میں کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم واقعی خدا سے لو لگا لیں تو اپنے مقدر کو بدل سکتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ قسمت لکھ دی گئی ہے؟ اگر قسمت لکھ دی جاتی تو یہ راتیں ہمیں کیوں پیش کی جاتی، یہ موقع ہمیں کیوں دیے جاتے کہ آؤ اس رات میں میرے دروازے پر آؤ، سائل بن کر آؤ، تاکہ میں تمہارے مقدر میں جو کچھ نہیں بھی ہے وہ بھی لکھ دوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور واقعی اگر یہ زندگی میں ایک بار ملتی تب بھی بہت تھی، کجا یہ کہ ہر سال جب جب زندگی ہماری رہے گی، جب تک ہماری زندگی رہے گی، ہر سال آتی رہے گی، یعنی بار بار یہ راتیں آتی رہیں گی، اور ان راتوں میں ہم پروردگار عالم کے فضل و کرم کو جو ہے وہ طلب کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا خزانہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو پھیلائیں، جتنا وسیع دامن ہوگا اتنا ہی زیادہ ابر رحمت، اتنی ہی زیادہ پروردگار عالم کی توفیق ہمارے شامل حال ہو۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان بہترین راتوں کے صدقے جو ہزار ہزار مہینوں سے افضل ہیں، ہزار مہینوں سے افضل ہیں، ان راتوں میں کہ جب ملائکہ اور روح زمین پر اتر رہے ہیں اور اس صاحب امر کے پاس پہنچ رہے ہیں، تو ہم اپنے صاحب امر سے توسل کرتے ہوئے پروردگار عالم کے حضور یہ دعا کریں، پروردگار اس صاحب الامر کے واسطے ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے انجام کو بخیر کر دے، ہمیں عافیت عطا کر دے، صحت و سلامتی عطا کر، اور ہمارے عاقبت کو جو ہے بخیر کر دے، اور ہم انشاءاللہ کہ جب قیامت کے دن محشر میں اٹھیں تو تیری پناہ میں ہوں، تیرے پیاروں کی پناہ میں ہوں، ان لوگوں کی پناہ میں ہوں جن پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا، جو صراط مستقیم پر ہے اور رہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو محمد و آل محمد کے سائے میں رکھے اور انہی کے ساتھ محشور فرمائے۔ الہی آمین۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ بہت بہترین ناظرین، آج ہم نے آیت نمبر 48، 49 اور 50 ان ماشاءاللہ کور کر لیا ہے سورہ روم کی تفسیر۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے نئی آیتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔